وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کہ 2014-15 میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کس طرح ڈی چوک کے اوپر کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا اور چینی صدر کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئیں۔ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے اور ان کا جو بانی ہیں انہوں نے اس کو قطعاً اس بات کو انہوں نے فیکٹر نہیں کیا کہ اگر چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا تو اس کا کتنا پاکستان کی جو اپنی جو اس کا امیج ہے اس کو ڈیمیج کرے گا، اور کتنا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور میں یہاں پر وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب چینی سفیر نے آج کل وہ وہاں پر فارن آفس میں بیجنگ میں وہ وائس منسٹر ہیں، بہت پاکستان کے دوست ہیں، وہ یہاں پر سفیر تھے، اور پھر حکومت پاکستان نے پوری کوشش کر لی مگر انہوں نے دھرنے کو ملتوی کرنے کو یا 3-4 دن کے لیے انہوں نے اٹھانے کے لیے کوئی انہوں نے مثبت جواب نہ دیا۔ تو ایک رات میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں، تو مجھے کوئی 10-10:30 بجے ان کا فون آیا چینی سفیر کا کہ چیف منسٹر وہ دورہ پریزیڈنٹ شی کا ملتوی ہو گیا ہے۔ یقین کریں کہ بڑا اس کا ایک دھچکا لگا۔ میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بات کی، ان کو بھی بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک عظیم منصوبے کی شروعات ہونے والی ہیں، سی پیک، اور سب جانتے تھے کہ اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ہوگی، اس کو نقصان پہنچانا اس سے بڑی پاکستان کی ڈس سروس کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور حربہ ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں۔ یہ میں آج اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں کیا حرکتیں کی گئیں اور کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا ایک سازش کی گئی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں جنرل رحیل کو ملتا ہوں، ہی واز دین دا چیف آرمی اسٹاف، میں ان کو ملتا ہوں کل، اور چینی سفیر کو بھی میں لے کے چلتا ہوں اور ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایفرٹ کریں اور یہ ہٹوائیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ چینی سفیر نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو کنوے کر رہے ہیں آفیشلی کہ ہم نے ملتوی کر دیا دورہ۔ تو میں نے کہا آپ رکیں، میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے چینی سفیر کو دوبارہ فون کیا، میں نے کہا اس طرح کل میں چیف آرمی اسٹاف سے بات کرتا ہوں، اور میں 3 سپٹمبر 2014 میں گیا GHQ، جنرل رحیل سے ملاقات ہوئی، ساری بات بتائی، تو انہوں نے میری بات سنی۔ ان کا میں چیف منسٹر میں ایفرٹ کرتا ہوں کہ میں چائنا کے ڈیفنس منسٹر سے بات کروں۔ تو مرحوم جنرل اشفاق ندیم، اس کا ہی واز CGS، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے اور جنرل رحیل چلے گئے۔ 15 منٹ بعد آئے، کہنے گے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، وہ بات بنی نہیں۔ تو یہ اندازہ کریں کہ پھر وہ گیا اپریل 2015 میں دورہ، 7 ماہ کی تاخیر سے، اور وہ 7 ماہ پاکستان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتے تھے کہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور کیا ہماری زراعت پیلی ہو گئی تھی، ہماری صنعت و حرفت ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا،
لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. ہماری جو باہر کے ہمارے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو کانٹیکٹ تھے وہاں امپورٹرز نے ان کو ریسنڈ کر دیا کہ جی پاکستان سے ہم نہیں کریں گے, وہاں سے تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل, وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں, ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اجتماعی کاوشوں سے. اٹس ٹیم ورک, ایبسولوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی, آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ, آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے, آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے, آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے, غریب کی حالت سنور سکے, مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی, معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو, ہر جگہ ادھم مچاؤ, وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں, اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی, جہاں پر شور و غل ہوگا, جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا, کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں, جہاں پر امن ہو, اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, اور KP سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنا لگا ہوا تھا فائرنگ کی, ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری, ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے, ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں, اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی ہے اور اس ملک سے زیادتی ہے. اب اگر IMF کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم مستحکم کر لیں, اور اپنے جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون, اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا, اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی.